یہاں تک تو یہ ہسٹری آف دا ورڈ الفابیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں. ہم غلطی کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفابیٹ 26 لیٹرز کا ایک مجموعہ ہے، ایک سیٹ ہے، اور ہمیں نظر آتے ہیں 26 لیٹرز، تو ہم الفابیٹس کہہ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ 26 لیٹرز ہیں تو ہم نے تو پلورل فارم میں ہی بولنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ پورے سیٹ کا نام ہی الفابیٹ ہے. جیسے اردو میں الفابیٹس کو حروف تہجی بولا جاتا ہے. جن لوگوں نے مدرسہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ان کو تختی اور پٹی بھی کہا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اب تختی اور پٹی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں الف با تا سا ہوتا ہے. حروف تہجی جب ہم پڑھتے ہیں تو الف بے پے تے ٹے اردو والے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم الفابیٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے a group of 26 letters. 26 letters, right? So اس کو ہم الفابیٹ بولیں گے کلیکٹیو ناؤن کے طور پہ. الفابیٹس کہاں پہ بول سکتے ہیں؟ جب ہم دو لینگویجز کے الفابیٹ کی بات کریں گے. فار ایگزامپل الفابیٹس آف انگلش اینڈ اردو. اب یہاں پہ ہم نے 2 sets of letters کی بات کی ہے، 2 sets of alphabet، تو ہم یہاں پہ کہیں گے الفابیٹس. لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انگلش لینگویج کے 26 الفابیٹس، بلکہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوگا ہم دو لینگویج کے الفابیٹس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم بھی سالو ہو گیا کہ کہاں پہ. اب جیسے فرض کریں آپ کسی بچے کو کہنا چاہتے ہیں کہ آؤ مجھے اے بی سی سناؤ، تو آپ نارملی بھی کہہ سکتے ہیں آؤ بیٹا مجھے اے بی سی سناؤ، یا آپ کہہ سکتے ہیں آؤ مجھے لیٹرز بتاؤ، انگلش میں کتنے لیٹرز ہیں، ان کے کیا نام ہے. اور اگر آپ بچے کو ایک نا الفا ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے بیٹا مجھے انگلش الفابیٹ بتاؤ مجھے انگلش الفابیٹ کون کون سے ہیں. یہاں پہ الفابیٹس نہیں کہنا، کنفیوز ہو کے کہ 26 ہیں تو اس کو پلورل فارم میں بولنا ہے، صیغہ جمع میں بولنا ہے. بالکل بھی نہیں، آپ نے ان کو الفابیٹ کہنا ہے. اور بچوں کو بھی یہ بات ضرور بتائیے گا. یہ ایکسٹرا نالج ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، بندے کو معلوم ہونی چاہیے، اس کا جنرل نالج پڑتا ہے. ٹھیک ہے.